بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جنرل باجوہ کے جانے کے بعد بھی، کچھ لوگ ناراض بھی ہیں اور کچھ نے جو ہے وہ اپنا ایک جو رول پلے کیا وہ بھی ایک بڑی داستان ہے۔ جنرل ریٹائرڈ اظہر عباس جو ہیں وہ ریٹائرڈ اس وجہ سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، آگاہ کر دیا۔ اور اسی طرح جنرل فیض حمید، وہ بھی آپ سمجھے کہ سبکدوش ہو گئے، ریٹائر ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں افسران یہ سمجھتے ہیں کہ آخری دنوں میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا اور ڈچ کیا۔ ہمیں کہتے رہے کہ آپ سارے اس سسٹم میں شامل ہوں گے، ہمارے ہی بندے آئیں گے، لیکن جو فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادیوں سے مل کر اور پھر نون لیگ کے قائد نواز شریف سے مل کر کیا، اس فیصلے نے پریویل کیا اور جنرل باجوہ کی سنی نہیں گئی۔ تو اس وجہ سے اظہر عباس جو ریٹائر ہوئے ہیں، ارلی ریٹائرمنٹ انہوں نے لی ہے، تو اس کی اصل وجہ جنرل عاصم منیر نہیں ہے، اس کی اصل وجہ جنرل باجوہ ہے، جس کے رویے کی وجہ سے وہ ڈچ ہوئے۔ بلکہ یہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو باقاعدہ جنرل اظہر عباس اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر گئے اور مبارکباد دی، جو کہ ایک روایت سمجھی جاتی ہے، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے گھر جا کر وردی اتار دی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آگاہ کر دیا باقاعدہ طور پہ کہ وہ اب سروس کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے تو اپریل 2023 میں ان کی ریٹائرمنٹ جو تھی وہ ڈیو تھی۔ سچویشن جو ہے وہ تبدیل اس وجہ سے ہوتی ہوئی تیزی سے تبدیل ہوئی کہ خود بھی جنرل باجوہ کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آخری دنوں میں جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن لینے پہ اتنے ضدی ہو گئے کہ خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، منہ سے وہ نہیں کہتے تھے، لیکن وہ ان کے لیے لابنگ جو ہے وہ تیز ہوئی، اور لابنگ کرنے والے کون تھے؟ مسلم لیگ نون کے اندر ہی لوگ موجود تھے۔ شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، ملک احمد خان اس میں پیش تھے۔ نام وہ نہیں لیتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے ان کو کنٹینیو کرائیں اور 3 یا 6 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں، اور اس وقت جنرل باجوہ رہیں۔ اور جنرل باجوہ کی جانب سے یہ کمٹمنٹ لی گئی کہ جو الیکشن ہوں گے اس میں عمران خان کی جو جماعت ہے وہ اس طرح ابھر کر سامنے نہیں آئے گی جس طرح وہ جو ہے وہ کہا جا رہا۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو بھی رد کیا، بلکہ جب جنرل باجوہ نے یہ اپنی ایک تقریر میں کہا 1.5 مہینہ پہلے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے، 29 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو نواز شریف نے ان کو ایک تعریفی میسج بھیجا اور ان کی تعریف کی ان کے اس فیصلے کی۔ تو اس سے نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ کسی صورت بھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہے، اور انہوں نے شہباز شریف کو بھی یہ میسج کنوے کر دیا تھا کہ آپ نیا جو آرمی چیف لگانا ہے وہ لگائیں، اور میرٹ پہ لگائیں، سینیارٹی کے اصولوں کے مطابق لگائیں۔ اور اس کا فیصلہ بھی 2 مہینے پہلے اس وقت ہو گیا تھا جب لندن میں ایک اہم پارٹی میٹنگ کی گئی تھی، تو اس میں نواز شریف نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ایکسٹینشن دینے کی، کسی کی بات سننے کی، جو سینئر موسٹ ہیں اس میں ایک کو آرمی چیف لگا دیں اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگا دیں۔ یہ بات سنی گئی اور اس کے اوپر پھر فیصلے کے اوپر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر جنرل باجوہ یہ کہتے رہے اظہر عباس کو کہ آپ آرمی چیف ہیں، بے فکر ہو جائے، میری بات ہو گئی ہے، فلاں ہے، وہ ہے۔ انہوں نے بھی شاید یہ سمجھ لیا کہ باجوہ ان کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہیں، لیکن اب جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو کچھ باتیں ان کو پتہ چلی ہیں، تو ان کو پتہ چل گیا کہ سابق آرمی چیف نے ان کے ساتھ شاید کوئی دورہ کھیل کھیلا ہے۔ تو اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف چلی گئیں۔ اب جنرل عاصم منیر جو ہیں، ظاہر ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ تک پکچر میں ہی نہیں تھے، لیکن انہوں نے نہ سفارش کرائی، نہ انہوں نے کسی کو کہا۔ اللہ والے وہ مست ملنگ قسم کے انسان ہیں، سادہ طبیعت کے ہیں، عاجز ہیں، تو انہوں نے تو کسی سے کوئی سفارش نہیں کرائی، اور اسی وجہ سے شاید وہ حکومت کو پسند بھی آ گئے، ان کو حکومت نے ریٹین بھی کیا۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کی ریٹائرمنٹ اتنی ہو گئی، ان کی فلاں، ان کی جوائننگ ڈیٹ اتنی ہے، ان کی پروموشن ڈیٹ اتنی ہے، وہ ان کی وہ ایج ہے وہ ایک بار 24 اکتوبر کی بجائے وہ 4 دسمبر کی گئی۔ وہ جتنی مرضی آپ کہانیاں کر لیں، حکومت کے کاغذوں میں جو دستاویزات تھے، جو سمری تھی، جو وزارت دفاع کے معاملات تھے، اس میں جنرل عاصم منیر پہلے نمبر پر سینیارٹی میں موجود تھے۔ یہ بات ہے کہ 2 مہینے پہلے جنرل شمشاد مرزا کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ وہ 4 اسٹار ہوں گے،
اور وہ اسی کے اوپر مطمئن ہوئے، وہ بھی ایک درویش منش انسان ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی زیادہ نہیں کیا، انہوں نے کہا چلو جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا، ان کی جو قسمت میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ فوج میں کچھ روایات ہیں، ان روایات کو سب لوگوں نے وہ فالو کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اب ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، اختلاف رائے ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں نے سمجھا وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، وہ ارلی ریٹائرمنٹ کی طرف چلے گئے۔ حضرت باز اور فیض امیر اب باقی دو جنرلوں کے بارے میں بھی سن رہے ہیں، لیکن وہ کنفرمیشن ان کی نہیں ہے، جنرل نعمان کے بارے میں، جنرل عامر کے بارے میں، لیکن ان دونوں کے بارے میں ایسی اطلاعات تھیں۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک ٹیم بنائیں گے، ظاہر ہے ان کو رائٹ ہے، جو بھی تقرر اور تبادلے ہوں گے، کچھ لیفٹیننٹ جنرل جو نئے بنے ہیں ان کو نئے عہدے دیے جائیں گے، کئی پروموشنیں بھی ہوں گی، تو یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ لیکن جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے حوالے سے چیزیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پر ان کے مہربان، ان کی مہربان جماعت، ان پر جو پہلے مہربان تھی تحریک انصاف والے، اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کچھ نہیں کر رہی جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف، جس تحریک انصاف کو باجوہ صاحب لے کر آئے، جس تحریک انصاف کو پروان چڑھایا، حکومت دلوائی، سارا کچھ کیا، تو اس کی ذمہ داری جو ہے اس کی تعریف کرنے کے بجائے جب وہ اب گئے ہیں تو پی ٹی آئی نے ان کے خلاف ہی توپوں کے رخ کھولے ہوئے ہیں اور ان کو یہ ساری صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جی، جس کے ساتھ یہ بات اس پہ ختم کریں گے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کے شر سے بچا جائے، یہ حضرت علی کا قول ہے۔ تو باجوہ نے ان کے ساتھ نیکی کر کے دیکھ لی، اس نیکی کا جو ان کو صلہ مل رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹرینڈ پہ ٹرینڈ بن رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔